پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، اگر کسی مقصد کے لیے نماز استخارہ اگر پڑھنی ہے تو کتنی مرتبہ سنت ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھی جائے گی؟ اور اسی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ کئی کام ہوں تو کیا سب کے لیے ایک ہی نماز استخارہ کافی ہوگی یا ہر کام کے لیے الگ الگ استخارہ کی نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیے، دونوں مسئلے میں اصل یہ ہے کہ نماز استخارہ یا استخارہ ایک بار کرنا ہے، اصل یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ سے نماز پڑھی جائے، جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے اس کے لیے الگ نماز پڑھی جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے وہ اسے ایمانہ دیتی ہے۔ کوئی آدمی جب کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھے، ہے نا۔ لیکن اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کسی انسان کو ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ 2 کام ایک ہی ساتھ پیش آ گئے، جیسے مثال کے طور پر وہ سفر پر جا رہا ہے، اس کا مقصد وہاں پر کوئی دکان خریدنا بھی ہے اور کوئی سمجھے گاڑی خریدنا بھی ہے، یا دکان بھی خریدنا ہے، وہاں اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے لیے شادی کا پیغام بھی دینا ہے۔ یہ سفر بھی کرنا چاہتا ہے، کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ بعض حالات ہیں کہ سفر نہ کرے، اور کیا ہے وہاں جا کر کوئی چیز خریدنا بھی چاہتا ہے، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ کرے، لیکن اگر ایک نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے الگ سے استخارہ کرتا ہے تو 2 چیزوں کے بارے میں 3 چیزوں کے بارے میں تو بظاہر جائز ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اب اس سلسلے میں اب دیکھیں تو صحابہ کے اور اللہ کے رسول کا کوئی قول نہیں ہے، لیکن اصل پر دیکھیں کہ اصل مقصد کیا ہے، وہ نماز پڑھنا، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک ہی ساتھ انسان کئی چیزوں کی دعا کر سکتا ہے، 2 چیزوں کی دعا کر سکتا ہے۔ اب نماز پڑھ لیا اس نے، اس کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاں بھائی ہمیں 2 یہ کام کرنا ہے اس سفر میں، دونوں کے لیے ہے، تو دونوں اگر استخارہ کرنا چاہے تو علماء نے جیسے متاخرین میں شیخ ابن جبرین ہیں، عبداللہ بن جبرین، انہوں نے اس کی اجازت دی ہے اور ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ الگ الگ کیا جائے، لیکن ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس کا مطلب کہ 2 کو ایک ساتھ ملایا جا سکتا ہے، یہ چیز ہے۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں، ایک سے زائد بار استخارہ کرنا یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، بلکہ جائز ہے۔ اصل تو یہ جیسے ہم نے یہ کہا کہ انسان ایک ہی بار استخارہ کرے، اس کے بعد انتظار میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر کیا کرتا ہے۔ شرح صدر نہیں ہوتا ہے تو سمجھدار آدمی جو لوگ ہیں، ہوشیار ہیں، معاملے کے ادراک رکھتے ہیں، آپ کے لیے خیر خواہ، ان سے مشورہ کرے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے۔ لیکن اگر ایک سے زائد بار استخارہ کرنا چاہے تو اس کے لیے میرے سامنے جواز کی 2 دلیل میرے ذہن میں ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو صحیح مسلم میں ہے، کان اذا دعا دعا 3 واذا سأل سأل 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حضرت صحیح مسلم ہی میں ہے شاید کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا ارادہ فرمایا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انی مستخیر ربی 3، انی مستخیر ربی 3، میں اپنے رب سے 3 بار استخارہ کر چکا ہوں اور میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ 2 دلیلوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کو ایک بار کیا، شرح صدر نہیں ہوا، 2 بار کیا تو 3 بار استخارہ کر سکتا ہے، اور اگر ان کی بنیاد پر کوئی اس سے زیادہ بھی کہے تو ہو سکتا ہے، لیکن 3 ہی بار پر اکتفا کرے۔ کیوں؟ ایک تو اس حدیث کی بنیاد پر، دوسرے ایک جلیل صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس عمل کی بنیاد پر۔ واللہ اعلم۔
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔